السلام علیکم ناظرین گرامی، میں ہوں احمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ گرامی، تا نور الدین زنگی ایک ولی صفت حکمران تھے۔ ان کی حکومت میں رقص و سرور اور شراب نوشی ممنوع تھی۔ کچھ عمرا بادہ کشی کرتے بھی ہوں گے تو اپنے تہہ خانوں میں چھپ کر، پھر بھی اگر کوئی با اثر شخص اس لعنت میں مبتلا ہوتا اور اس کی بدکاری کا راز فاش ہو جاتا تو سلطان نور الدین زنگی اس کے عہدہ و منصب کا خیال کیے بغیر سرعام کوڑے لگواتے۔ اگر سلطان عادل کو کوئی شوق تھا تو بس شعر و شاعری کا، اور شاعری بھی ایسی کہ مسلمانوں کے خون کو گرماتی رہے اور ان کی اخلاقی تربیت کرتی رہے۔ ہر قلعہ نامی شخص سلطان نور الدین زنگی کا درباری شاعر تھا، بڑے پر اثر اور انقلابی شعر کہنے والا۔ جب سلطان عادل سلطان صلاح الدین ایوبی کو زندہ بچانے کی خوشی میں خلعت خاص پہنا چکے تو شاعر ہر قلعہ اپنی نشست پر کھڑا ہوا اور اس نے بڑے پرسوز لہجے میں یہ دو اشعار پڑھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بے پناہ کے سبب حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں محفوظ رکھا اور ان کے بھائیوں کی چالوں کو ناکام بنا دیا، اس طرح پروردگار عالم نے ہمارے یوسف کے چاروں طرف بھی اپنے کرم حصار کا کھینچ دیا تھا اور وہ زلزلہ کی تباہ کاریوں سے امان میں رہا۔ میری دعا بھی ہے اور مجھے یقین بھی ہے کہ محبوب اتنی حقیقی آئندہ بھی اس طرح یوسف کو حاسدوں کی نظر بد اور زمانے کی شرپسند شرانگیزیوں سے محفوظ رکھے گا۔ پھر کچھ دن بعد ہی شاعر ہر قلعہ کی دعا عالم اسباب میں ظاہر ہو گئی۔ امیر راشد بن عبداللہ ایک دن اپنے گھوڑے پر سوار جا رہا تھا اور اس وقت گھوڑا اپنی پوری رفتار میں تھا کہ یکایک گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ اونھے منہ گر پڑا۔ امیر راشد بن عبداللہ ذہنی طور پر اس حادثے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے گھوڑے کی لگامیں اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئیں اور وہ دور جا گرا۔ گرتے وقت راشد بن عبداللہ کا سر ایک بھاری پتھر سے ٹکرایا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ سر کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور دماغ باہر نکل آیا۔ دوسرے امیر فواد بن کعب کو اس کے غلام نے سوتے میں قتل کر دیا۔ امیر فواد بن کعب ایک انتہائی ظالم اور اذیت پسند انسان تھا۔ معمولی غلطیوں پر اپنے غلام رملہ کو سخت سزائیں دیتا تھا اور اس پر بہت زیادہ تشدد کرتا تھا۔ آخر اس مسلسل عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے فواد بن کعب کو اس وقت قتل کر دیا جب وہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ تیسرا امیر عمیر بن مروان یکایک اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ سلطانی طبیبوں نے اس کا بہت علاج کیا مگر عمیر بن مروان کی طبیعت روز بروز بگڑتی گئی، یہاں تک کہ شام کے ہر بڑے طبیب نے اسے لا علاج قرار دے دیا۔ اور پھر ایک دن عمیر بن مروان کے پیروں میں بھاری زنجیریں ڈال دی گئیں، وہ مکمل طور پر پاگل ہو چکا تھا۔ امیر ابن مرقوم جو صلاح الدین کے خلاف سازش کرنے والا پہلا شخص تھا، پہلے ہی معتوب و مفلس ہو چکا تھا۔ اب اچانک اس پر جزام کوڑ کا حملہ ہوا تھا اور وہ تصویر عبرت بن کر رہ گیا تھا۔ اگرچہ ان چاروں واقعات کو محض اتفاق سمجھا گیا لیکن در حقیقت یہ ان بدکار و مرا کے اعمال کی سزا تھی جو اس وقت ظاہر ہوئی جب ان لوگوں نے صلاح الدین کے خلاف ریشہ دوانیاں شروع کی۔ امیر ابن مرقوم کی تہمت ترازی اور زلزلے کی تباہ کاری سے محفوظ رہنے کے بعد شام کے باخبر دور اندیش لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ صلاح الدین کوئی غیر معمولی نوجوان ہے۔ یوسف صلاح الدین کی بحفاظت واپسی اور خلعت خاص سے نوازے جانے کے بعد شہریہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ الدین ایوب کے سامنے بار بار اپنا ایک ہی جملہ دہراتی تھی، بابا میں نے اپنے آپ سے کہا تھا نہ کہ یوسف مجھ سے ملے بغیر نہیں جا سکتا۔ جب صلاح الدین نے شہریہ کی بات سنی تو وہ باپ کے سامنے خاموش رہا، لیکن تنہائی میں اس نے اپنی ماں ست الملک خاتون سے پوچھا، ام محترم شہریہ کیا کہتی ہے؟ ماں نے بڑی محبت سے اپنے بیٹے کو اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، میرے بچے جب تمہاری موت کی خبر شام کے گلی کوچے میں عام ہو گئی تھی تو بس عزیزوں اور شناساؤں میں یہی ایک لڑکی تھی جسے تمہاری موت کا یقین نہیں آیا تھا۔ سرکاری کارندوں کی اطلاعات
بات سن کر کچھ دیر کے لیے میں بھی مایوس ہو گئی تھی، مگر شاریہ کے یقین میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ مجھ سے اور تمہارے باپ سے یہی کہتی تھی کہ یوسف اس سے ملے بغیر نہیں جا سکتا۔ روز شب کے معمولات جاری رہے، ان میں کوئی نمایاں فرق نہیں آیا تھا، مگر شاریہ کے رویے میں ایک بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ پہلے کبھی کبھی نجم الدین ایوب کے گھر آتی تھی، لیکن زلزلے کے واقعے کے بعد شاریہ نے بلا ناغہ آنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کچھ دیر تک اہل خانہ کے ساتھ رہتی، پھر صلاح الدین کے کمرے میں جاتی، چند لمحوں تک کھوئی ہوئی نظروں سے یوسف کے چہرے کو دیکھتی رہتی اور یہ دعا دے کر چلی جاتی، یوسف اللہ میری سانسیں بھی تم کو بخش دے۔ اگرچہ شاریہ اپنی جذبات کا اظہار کرنے میں بڑی احتیاط برتتی تھی، لیکن ایک دن اتفاق سے نجم الدین ایوب نے شاریہ کی بات سن لی۔ پھر جب وہ چلی گئی تو نجم الدین ایوب نے اپنی بیوی اور بیٹے کو تنہائی میں طلب کر کے کہا، یہ کنیز یہاں روزانہ کیوں آتی ہے؟ نجم الدین ایوب نے اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس کے لہجے میں ہلکی سی سختی تھی، وہ بے ماں باپ کی بچی ہے۔ شاریہ کے لیے سترمل خاتون کے لہجے سے گہری ہمدردی اور کسی حد تک بھی جھلک رہی تھی۔ وہ اپنے احساس جرم کی شدت کم کرنے کے لیے ہمارے گھر آئی تھی اور پھر اس نے کبھی کبھی آنے کے لیے آپ سے اجازت بھی طلب کی تھی۔ سترمل خاتون نے شاریہ کی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، میں نے اسے کبھی کبھی آنے کی اجازت دی تھی۔ نجم الدین ایوب کا لہجہ مزید سخت ہوتا گیا۔ اب میں اس اجازت نامے کو منسوخ کرتا ہوں۔ شاریہ سے کھلے لفظوں میں کہہ دیا جائے کہ آئندہ وہ ہمارے گھر میں داخل نہ ہو۔ شوہر کا حکم سن کر سترمل خاتون اور صلاح الدین دونوں حیران رہ گئے۔ پھر جب کچھ دیر بعد حیرت و سکوت کی یہ کیفیت زائل ہوئی تو سترمل خاتون نے نجم الدین ایوب سے پوچھا، آخر آپ کو یہ نیا حکم صادر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ بے سہارا اور معصوم بچی جو ہمارے اہل خانہ کی طرح ہے، اس پر کسی وجہ سے بغیر گھر کے دروازے کیسے بند کیے جا سکتے ہیں؟ مجھ میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ شاریہ کو یہاں آنے سے روک دوں۔ آپ نادان و کم نظر ہیں۔ یہ بات سن کر نجم الدین ایوب کے چہرے پر ناگواری کا گہرا رنگ ابھر آیا تھا۔ شاریہ بے سہارا تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ معصوم ہرگز نہیں۔ میں آپ کی بات سمجھنے سے قاصر ہوں۔ سترمل خاتون کی حیرت میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ صلاح الدین بظاہر خاموش تھا، مگر باپ کی باتوں نے اس کے ذہن کو بھی بری طرح جا کر رکھ دیا تھا۔ اپنے جرم پر ندامت کا اظہار کرنا تو صرف ایک بہانہ ہے۔ نجم الدین ایوب نے سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، وہ معصوم نہیں، ایک شاطر کنیز ہے۔ میں نے اس کی گفتگو سنی ہے، وہ یوسف کو یوسف کہہ کر پکارتی ہے، اس کی یہ بے تکلفی کسی اور ہی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بابا محترم، شاریہ میری ہم عمر ہے، پھر اس میں کیا مذائقہ ہے؟ کے دوران میں یوسف نے پہلی بار لب کشائی کی، تم ایک سپاہ سالار اور معزز خاندان کے فرد ہو۔ نجم الدین ایوب کے لہجے سے نسلی تفاخر اور جاہ و منصب کا غرور جھلکنے لگا تھا۔ اور شاریہ کیا ہے؟ ایک معتوب اور بدکار امیر کی کنیز، پھر وہ حفظ مراتب کا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ یوسف کو اس طرح مخاطب کرتی ہے جیسے میرا بیٹا اس کا ہم مرتبہ اور ہم منصب ہے۔ سترمل خاتون کے پاس شوہر کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ الجھے ہوئے انداز میں نجم الدین ایوب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس بے تکلفی کے پیچھے اس کی بدنیتی پوشیدہ ہے۔ نجم الدین ایوب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ ہم لوگوں سے نہیں، صرف یوسف سے ملنے آتی ہے۔ ابا محترم، میں نے آج تک شاریہ کی کوئی ناشائستہ حرکت نہیں دیکھی۔ صلاح الدین نے بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا، میرے بیٹے، ابھی تمہارا مشاہدہ بہت کمزور ہے۔ خدا تمہیں زمانے کے سرد و گرم اور دشمنوں کی چالوں سے محفوظ رکھے۔ نجم الدین ایوب نے نرم لہجے میں کہا، جب وہ ابن مرقوم کے کہنے پر تمہیں ایک بار سر دربار رسوا کر سکتی ہے تو پھر اس کا کیا بھروسہ؟ کوئی دوسرا امیر ہماری خاندانی عزت کی گھات میں ہو سکتا ہے، بے شمار حاسدین ہیں، وہ کسی بھی اعلیٰ بن سکتی ہے۔ نجم الدین ایوب ایک زمانہ آشنا اور انتہائی تجربہ کار شخص تھا۔ اس نے دبے لفظوں میں بیوی اور بیٹے کو ممکنہ خطرات سے آگاہ کر دیا تھا۔
کی نظر میں ترکی نژاد کنیز شاریہ کا بے پناہ حسن ہی سب سے بڑا خطرہ تھا۔ روزانہ کی یہ ملاقاتیں کوئی ایسا خوفناک زاویہ بھی اختیار کر سکتی تھی کہ صلاح الدین کے قدم لڑکھڑا جاتے اور پھر سارا خاندانی وقار خاک میں مل کر رہ جاتا۔ ست الملک خاتون نے شوہر کی باتوں کا مفہوم سمجھ لیا تھا، مگر وہ ایک نرم دل اور محبت کرنے والی خاتون تھی۔ اس نے کئی بار شاریہ کو نجم الدین ایوب کا حکم سنانا چاہا، مگر ہر مرتبہ بات اس کے ہونٹوں میں دب کر رہ گئی۔ آخر ایک دن نجم الدین ایوب اور شاریہ کا آمنا سامنا ہو گیا اور شامی فوج کے سپہ سالار نے اسے سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، لڑکی، آئندہ تم یہاں مت آیا کرو۔ شاریہ نجم الدین کے اس طرز تخاطب کا اور حکم پر حیرت زدہ ہو رہ گئی۔ پھر اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا، کیوں بابا، میں سلطنت شام کا ایک معزز امیر ہوں، تمہارا بابا نہیں۔ نجم الدین ایوب کی آواز بہت زیادہ بلند تھی اور لہجہ انتہائی سخت۔ تمہارے یہاں آنے سے میرے گھر اور خاندان کی بدنامی ہوتی ہے۔ نجم الدین ایوب کی بات سن کر شاریہ کے دلکش چہرے پر اذیت و کرب کے گہرے سائے پھیل گئے۔ پھر اس نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا اور باوقار لہجے میں بولی، امیر محترم، میں اپنے اس جرم پر ہمیشہ شرمسار رہوں گی کہ ایک کنیز کی وجہ سے آپ کے معزز خاندان کی بدنامی ہوئی۔ شاریہ کے لہجے میں طنز کے بجائے درد شامل تھا۔ اگر آپ پہلے دن یہ حکم صادر کر دیتے تو میں اسی وقت واپس لوٹ جاتی اور پھر زندگی بھر ادھر کا رخ نہ کرتی۔ اپنے وقت کی دھوپ میں جلنے والی ایک بے سہارا لڑکی کو محبتوں کی چھاؤں بخشی تھی، اس لیے ٹھہر گئی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اللہ کی اتنی بڑی زمین پر میرے نام کا کوئی درخت نہیں ہے۔ میں ایسے چرب زبان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ نجم الدین ایوب کے لہجے سے شدید ناگواری جھلک رہی تھی۔ میری زبان ہی کہاں ہے امیر محترم؟ اب شاریہ کے ہونٹوں سے دل کا درد واضح طور پر جھلکنے لگا تھا۔ میں گزرتے ہوئے وقت کو تو واپس نہیں لا سکتی، مگر اپنے اللہ سے دعا ضرور کروں گی کہ مجھ گناہگار کی وجہ سے آپ کے خاندان کی جو بدنامی ہوئی ہے اسے دور کر دے اور مزید سربلندیوں سے سرفراز فرما دے۔ اجازت ہو تو میں اس مہربان ہستی سے آخری ملاقات کر لوں جس کے چہرے میں مجھے اپنے ماں کی صورت نظر آتی ہے۔ نجم الدین ایوب نے خاموش رہ کر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ شاریہ تیزی سے آگے بڑھی اور ست الملک خاتون کے کمرے میں چلی گئی۔ ست الملک خاتون اداس بیٹھی تھی، اس نے نجم الدین ایوب اور شاریہ کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔